الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے انبیاء علیہ السلام کے اس حوالے پر تذکرہ اور قوموں کو عین موقع پر ان کی غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی ازالہ کی کوشش کرنے سے متعلق اگر دیکھا جائے تو سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر بھی عبرت اور تعجب سے بھرپور ہے۔ اذ قال لقومہ، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انکم لتأتون الفاحشہ، آپ لوگوں نے بے حیائی کا ایک ایسا معیار بنایا ہے اور قائم کیا ہے کہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اسی بے حیائی اور بے غیرتی کا انتہا کہ تم سے پہلے کبھی اس کی کوئی گواہی اور ثبوت نہیں ملتی کہ کسی انسانی معاشرے میں اسی طرح کی باتیں یا اسی طرح کے قدم ہو جائے۔ کبھی کوئی انسانی معاشرہ مقدم نہیں ہوا، اس معاملے کی بانی تم لوگ ہو، اس نحوست کی پیدا کرنے میں سبب تم لوگ ہو۔ انکم لتأتون الرجال، کیا بات ہے؟ شہوت رانی کے حوالے پر مردوں کے پاس چلے جاتے ہو، یہ ایک۔ وتقطعون السبیل، رہزنی بھی کرتے ہو، خوف و ہراس پھیلاتے ہو، لوٹتے ہو قافلوں کو اور لوگوں کو اور ان کی جان کو بھی اور ان کے مال اور عزت اور سب کچھ لوٹ لیتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنے سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی نجی محفلوں میں بھی گندی حرکتیں کر بیٹھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ تباہی کا یہ ورژن کیوں؟ یہ سب کچھ چھوڑ دو، عقیدے کی برائی وہ اپنی جگہ، یہ اعمال بھی دیکھ لو، یہ اعمال بھی تباہی کے سبب اور اسباب بن جاتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام قوم کو نصیحت فرما رہے تھے کہ دیکھو، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، اور اس کو ہی پھر تلذذ کا رستہ اور معیار بنانا اور بس خوش ہونا کہ ٹھیک جا رہے ہیں، رہزنی اپنی جگہ، اور برائی کی ترویج، چونکہ اپنی کلبوں میں، اپنی مخصوص نشستگاہوں میں، نجی محفلوں میں یہی کچھ رواج دینے کے لگ رہے ہو، یہ مت کرو۔ قوم نے کیا جواب دی؟ انہوں نے کہا جاؤ، کیا کرو گے؟ نہیں چھوڑیں گے ہم، کیا کرو گے؟ قالوا ائتنا بعذاب اللہ، بات ختم کرو، جاؤ، ہم کچھ بھی اپنی حرکتوں سے کم نہیں کریں گے، باز نہیں آئیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، تمہیں آزادی ہے۔ ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ اللہ ہمیں پکڑتا ہے تو لے آؤ اپنے رب اور اللہ کی عذاب۔ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین۔ سیدنا لوط علیہ السلام بے بسی کی عالم میں عرض کرنے لگے رب انصرنی علی القوم المفسدین،
یا اللہ اس فاسد قوم پر میری مدد فرما، یہ قوم اب طغیان کی معیار پر ہے، ان کو واپس آنا نہیں ہے، اور میں ان کے سامنے بے بس ہوں، مولا من مجھے نصرت کرو۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو اور اپنے رسول کو کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ